السلام علیکم جی. بڑا ایک عوامی ایشو ہے، ہر آدمی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا ہوا کہ شاہد افریدی صاحب کو شاید اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے اور شاہد افریدی صاحب شاید نئے سیاستدان بننے آ رہے ہیں، ایک نئے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. طوفان مچا ہے. اوہ دیکھیں شاہد افریدی صاحب کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، وہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کسی غریب کو گندم کی ایک بوری کیوں دے رہے ہیں، وہ کسی کو بوٹ کیوں پہنا رہے ہیں. ظاہر ہے رائے دین ہر آدمی کا حق ہے، لیکن یہ اس میں ذرا ایک ہم اس کا سماجی مطالعہ بھی ذرا کر لینا اپنے سیاسی رنگ کو سامنے رکھ کے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اس میں چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شاہد افریدی یا کوئی بھی کرکٹر پاکستان میں اب مزید پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے سیاست کا؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر تو آپ شاہد افریدی سے خوف کھائیں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں آپ اس سے ڈرے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کرکٹ کا جو رومان تھا اور کرکٹ کے رومان میں سے جو نکالا جا سکتا تھا وہ عمران خان صاحب نکال چکے ہیں. اب کرکٹ کے نام پر پاکستانی سیاست میں کسی کے لیے کچھ نہیں رکھا. ہر رومانس کی ظاہر ایک مدت ہوتی ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ یہ 92 کا ورلڈ کپ ICC کو واپس کر دیا جائے کہ رکھ لو یار. اب تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے. تو اب میاں داد صاحب سمجھتے ہوں یا شاہد افریدی سمجھتا ہو یا کوئی بھی سمجھتا ہو کہ میں بطور کرکٹر پاکستانی سیاست میں کچھ کر سکوں گا، تو شاید وہ کونسلر بھی نہ بن سکے. یہ جتنا ایک اس میں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ عمران خان صاحب اٹھا چکے ہیں. اب مزید کسی کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں. اس لیے افریدی سے اگر کسی کو ڈر ہے تو وہ ڈر بلا وجہ ہے. اس میں تو پوٹینشیل ہی نہیں ہے بیچارے میں کہ وہ وزیر اعظم بن سکے. بلا وجہ اس کے خلاف ایک کمپین کھڑی کر دی. ہو سکتا ہے وہ درد دل سے ایک کام کر رہا ہو، وہ ایک آپ کے کرکٹ میں ایک فیم ہے، ایک نام ہے، اور آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد اچھے کام کرتا ہے تو اس کو سراہے جانے کی بجائے خوف میں لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ اوہ ہو یہ تو وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ تھا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہماری مروجہ سیاسی جماعتیں ہیں، کبھی ہم نے اس کے اوپر سوچا کہ کوئی آدمی کرکٹ سے ریٹائر ہو، ٹیچنگ سے ریٹائر ہو، کسی اور پروفیشن سے ریٹائر ہو، اور وہ سیاست میں آنا چاہے تو آپ کا مروجہ سیاسی کلچر اس کو اکاموڈیٹ کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کی سیاست میں. اسی لیے لوگوں کا سیاست سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی لیے پھر جب مارشل لا لگتے ہیں، عزیز ہم وطنوں ہوتا ہے، تو کوئی ان کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا. چند گھرانے ہیں اور ایک خاص پس منظر ہے. اس پس منظر میں اگر آپ ہیں تو سیاست کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور اگر آپ اس پس منظر میں نہیں ہیں تو آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کرکٹر ہیں، یا آپ کچھ بھی ہیں، آپ کے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش اس سیاسی جمہوری کلچر نے چھوڑی ہی نہیں ہے. تو جب گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی اور جب اپنی 4 تصویریں بھی شیئر کرتا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے کہ اوہ ہو یہ ہمارا جو ایک شیطانی بندوبست بنا ہوا ہے، یہ کہیں اس کو چیلنج کرنے تو نہیں آ رہا. پھر یہ سوال بھی سوچنے کا ہے کہ جو نئے چہرے آئے، جتنے بھی آئے، ایک تناسب بنا کے دیکھیے کہ جمہوری سیاسی جماعتوں نے کتنے انٹروڈیوس کروائے اور امریتوں کے دور میں کتنے نئے چہرے انٹروڈیوس ہوئے. امریت ظاہر ہے بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے بھی نہیں. لیکن سیاسی لوگ اپنے ذرا گریبان میں تو جھانکیں نا کہ آپ نے کیوں اس کو یکسانیت کا شکار کر دیا ہے سیاست کو. اور اس میں نئے لوگ اور دوسرے پروفیشنز کے لوگ جو ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، طالب علم ہو، مزدور ہو، کسان ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، آپ نے اس کے لیے کوئی رستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ جب آپ نے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہتا دھارا نہیں ہیں، آپ ایک گندا جوڑ ہیں جس میں سے تعفن اور بو اٹھ رہی ہے. وہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تو وہ پھر آپ اپنا کرونا کا ٹیسٹ کرائیں، اس میں کہتے ہیں کہ جب بو محسوس نہیں ہوتی تو پھر کرونا ہو چکا ہوتا ہے. بو اٹھ رہی ہے. ایک سوال پھر اس میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا آفریدی ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھے؟ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بننا چاہ رہا ہے، اس میں تکلیف کیا ہے ویسے؟ کیا وراثت کے اوپر ایک مشکوک وصیت کے اوپر اگر بلاول صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بن سکتے ہیں اور بزرگ رہنما، ریاست ہوگی ماں کے جیسی بھی اور باقی بھی، اور وہ جو اسمبلی میں رویا کرتے تھے وہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو شاہد افریدی میں پھر کیا مسئلہ ہے، یا کسی بھی اور شخص میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیا صرف چند گھرانوں کے لوگ ہی سیاست میں آ سکتے ہیں اور وہی وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ اتنے ہی خوف زدہ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاہد افریدی کو پکڑا اور اسٹیبلشمنٹ اب شاہد افریدی کو ایک مقبول رہنما بنا دے گی؟ اسٹیبلشمنٹ اگر شاہد افریدی یا اس طرح کسی کو مقبول رہنما بنا سکتی تو ظفر اللہ جمالی صاحب تو آج بہت بڑے لیڈر ہوتے. شوکت عزیز اور معین قریشی تو جناب اس وقت پورے ایشیا میں ان کا ڈنگا بج رہا ہوتا. تو اسٹیبلشمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ شاید اتنا تو کر سکے کہ کسی بہتے دھارے کو تھوڑے سی ڈائریکشن دے دے، لیکن وہ ویران زمینوں کے اندر تو پودے نہیں اگا سکتی.
عمران خان کے بارے میں بھی اگر کسی کو ہے، اور یہ ظاہر ایک تھیسس ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی سرپرستی کی گئی، تو وہ محض سرپرستی سے پھر یقیناً نہیں آئے۔ عمران خان کا بنیادی پوٹینشل یہ تھا کہ لوگ نون لیگ سے اور زرداری صاحب سے تنگ آ چکے تھے، اکتا چکے تھے، اور انہوں نے کسی متبادل کے لیے دیکھا اور ایک ماحول بن گیا۔ اس ویکیوم میں عمران خان صاحب نے آپریٹ کیا۔ اگر انہوں نے اپنے طرز حکومت سے وہ ویکیوم نہ بنایا ہوتا تو عمران خان صاحب اس میں آپریٹ نہ کرتے۔ تو اصل میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آفریدی کے خلاف جو کمپین ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک تاثر دینے کی بھی کوشش ہے۔ حالانکہ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، زرداری صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، پاکستان کی مروجہ پارلیمانی سیاست کے کسی عدے کو دیکھ لیں، ان میں سے کون اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ آپ تو ہو گئے ٹیپو سلطان، اور آفریدی جو ہے وہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کردار کشی کی بھی کوئی بیس یا جواز یا کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ خوف ہے، خوف یہ ہے کہ چند گھرانوں نے اپنا ایک کارٹل بنایا ہوا ہے۔ وہی عمران خان بھی جیتے تو وہی گھرانے، عمران خان انہی گھرانوں کے خلاف جدوجہد کرتا رہا، اور عمران خان حکومت میں آیا تو یہی گھرانے عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی گھرانے نون لیگ میں ہیں، یہی گھرانے پیپلز پارٹی میں ہیں، یہی گھرانے کاف لیگ میں ہیں۔ حکومت کسی کی ہو، اقتدار ان کے پاس ہے۔ لہٰذا جب یہ کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں جو ان جیسا نہیں ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، او ہو فلاں کیوں آ رہا ہے۔ موروثی سیاست قبول ہے۔ مریم صاحبہ ایک ٹویٹ کر دیں تو اس کے اوپر قصہ گور ساری رات داستان سناتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ایشیا کو تو کیا عظیم رہنما مل گئی، لیکن آفریدی قبول نہیں، کیونکہ وہ ان جیسا نہیں ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آفریدی کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا اس کو پی ایم بننا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی اس آدمی کے لیے جو ایک خاص پس منظر نہیں رکھتا اور جس کے پاس ایک خاص طریقے واردات سے دولت کا انبار نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے سیاست کے راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ سیاست کے راستے کیسے کھلیں گے، یہ اصل سوال ہے۔ آفریدی بیچارہ تو پتہ نہیں الیکشن لڑتا ہے یا نہیں لڑتا، اور لڑتا ہے تو شاید کونسلر بھی جیت سکتا ہے یا نہیں جیت سکتا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا سیاست دو گھرانوں کے گھر کی کنیز ہے؟ کیا باقیوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان کے حصے کے بے وقوف بن کر سارا دن لڑتے رہیں کہ میرا قائد زندہ باد اور تیرا قائد زندہ باد؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر عام لوگوں میں سے کوئی نہیں آ سکتا، متوسط طبقے میں سے کوئی نہیں آ سکتا؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔